کرنٹلی پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اور آج بھی زمان پارک کا سلیکٹڈ پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کی مرضی سے ہو اور اس کو ہر جگہ سے مدد چاہیے ہر کام کے لیے، مذاکرات بھی اس کی مرضی سے ہوں، اس کی کنڈیشنز پہ مذاکرات ہوں۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے یہ کہتی ہے کہ جی تمام جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جی ہمیشہ ہر کانفلکٹ کا جو سولوشن ہے دیٹ از ڈائلاگ، اور ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ڈائلاگ کی آڑ میں جو ہے آپ ڈکٹیشن دینا شروع کر دیں اور آپ مرضی سے اپنی ڈیمانڈز یا کنڈیشنز رکھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ملک میں چیزیں جو ہیں وہ سموتھلی چلیں، آئین کی، جمہوریت کی اور پارلیمنٹ کی جو ہے وہ بالادستی وہ قائم رہے، اور اس کی آڑ میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی مخصوص چند لوگ وہ کسی کو فیورٹزم کی زد میں نہ لے آئیں، کیونکہ ذاتی خواہشیں تو لوگوں کی ہو سکتی ہیں کہ جی فلاں پارٹی کو اقتدار ملے، فلاں شخص کو اقتدار ملے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے گھروں میں بھی ایشوز ہوں، ان کے گھروں میں بھی پریشر ہوں ان کے، اور ان کے اوپر اس طرح کا پریشر ہے کہ جی کسی بھی صورت میں جو ہے ہمیں فلانا بندہ چاہیے، ہمیں فلاں بندے کی کسی کو شکل اچھی لگتی ہے، کسی کو باتیں اچھی لگتی ہوں گی، کسی کو جھوٹ وہ اچھے لگتے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو وہ ایک جیسی ٹریٹمنٹ سب کے لیے ہو ہر معاملے میں، چاہے اس ملک میں احتساب کرنا ہے تو ایک ٹریٹمنٹ پورے پاکستان میں ہر شخص کے لیے وہ احتساب کا وہ طریقہ ہونا چاہیے۔ عدالتوں میں اگر فیصلے ہونے تو ایک ہی صورت میں ہونے چاہیے، ایک ہی طرز عمل پہ ہونے چاہیے، ایک ہی پیٹرن پہ ہونے چاہیے۔ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی جیسے پہلے ایک صاحب کہتے تھے کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس ملک میں فیسز کو دیکھا جاتا ہے، کیسز کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے، یہ بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے ایک افسوسناک یہ سچویشن ہے۔ آپ اگر شروعات سے دیکھیں، میں کہتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے دیکھیں، اور کوئی بھی اس میں ہو، پھر اس میں کسی بھی ادارے کا رول رہا ہو، کہ ہمیشہ فیسز کو دیکھ کے فیصلے کیے گئے، کیسز کو دیکھ کے فیصلے نہیں کیے گئے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں، آج جب ہم آج کی تاریخ میں موجود ہیں تو آج کی تاریخ میں بھی ملک میں فیسز کو دیکھ کر جو ہے وہ ایکشنز کیے جا رہے ہیں، کیسز کو دیکھ کے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ایک عدالتی لاڈلا جو کہ بہت پسند ہے ہماری چند عدالتوں کو، اس کو جس طرح ریلیف دیے جا رہے ہیں، مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سب لوگ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، کیا کبھی کس نے عدالتوں میں اس طرح کی ورکنگیں دیکھی ہیں؟ اس طرح ریلیف، مطلب یہاں پٹیشن تیار ہوئی نہیں، وہاں پہ آرڈر تیار ہو جاتا ہے۔ ابھی وکیل جو ہے وہ پٹیشن بنا رہا ہوتا ہے تو پھر وہاں سے جو ہے وہ آرڈر بھی وہاں سے بن کے آ جاتا ہے، اور کس طرح لوگوں کو مطلب کس طریقے سے رشتہ داریوں کی بنا پہ یہاں پہ لوگوں کو مل رہے ہیں، فیورز مل رہے ہیں۔ میں نے کہا کچھ لوگوں کو گھروں کے ایشوز ہیں، کچھ لوگوں کو رشتہ داروں کے بھی ایشوز ہیں، کہ جی اگر میرا رشتہ دار کسی پارٹی میں تو ٹھیک ہے، میں اس کو زیادہ فیور دے رہا ہوں، اس کو میں زیادہ وہ جو ہے انکریج کر رہا ہوں، اس کو میں آؤٹ آف دی وے بھی فیور دے رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہمیشہ معاشرہ کامیاب ہوتا ہے یکسانیت پر، سوسائٹیز جو ہیں وہ بنتی ہیں، وہ چلتی ہیں کہ آپ نے ایک ہی طرز عمل، ایک ہی طریقہ سب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ ریاست ماں ہوتی ہے، ریاست ماں ہوتی ہے تو ماں کو سارے بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اگر بچہ اچھا کام کر رہا ہے تو سب بچوں کو شاباشی دینی چاہیے، اگر بچہ برا کام کر رہا ہے تو سب بچوں کو ایک جیسی سزا دینی چاہیے۔ اگر ریاست ہی سوتیلی ماں کا سلوک کرنا شروع کر دے کہ کچھ لوگوں کو کہے کہ جی نہیں یہ میرے پیارے بچے ہیں، یہ میرے عدالتی لاڈلے ہیں، یہ اسمارٹ ہیں، یہ گڈ لکنگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور باقی لوگوں کے ساتھ جو نہیں ان کے لیے تو پھر جو قانون میں نہیں بھی لکھی ہے سزائیں،
جو جرم آپ نے نہیں بھی کیے ہوتے ان کی سزا آپ کو مل جاتی ہیں. مطلب عمران خان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کون سی چیز ابھی آنا باقی ہے. آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہم بات کریں تو پہلی سوال یہ ہے, کچھ دوست سوال کرتے ہیں کہ یار الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے, الیکشن سر, ہم کہتے ہیں بالکل ہونا چاہیے. الیکشن اپنے وقت میں ہونے چاہیے, ایک ٹائم پر ہونے چاہیے, آئین اور قانون کے دائرے میں ہونے چاہیے. الیکشن کے لیے جو فیصلے آئیں وہ بھی قانون کے دائرے میں آنے چاہیے, وہ بھی آئین کے دائرے میں آنے چاہیے. اگر سو موٹو نوٹس بنتا ہے تو 184 میں ضرور آنا چاہیے. لیکن اگر وہی کیس کسی سیشن کورٹ میں موجود ہے, وہی کیس کسی ہائی کورٹ میں موجود ہے, تو ایک چیز, ایک آلریڈی انڈر ٹرائل ہے اور ایک سب جوڈیس چیز پہ سو موٹو نوٹس نہیں آ سکتا, نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں, جو پریکٹسز چل رہی ہیں پاکستان میں, کیا یہ آئینی ہے, کیا یہ قانونی ہے؟ اور دوسری بات کہ جب چیز آئینی ادارے سارے ہیں نا, ہم جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پورے اس میں سارے آئینی ادارے ہوتے ہیں, کسی ایک ادارے کا آئین وہ نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے فیصلہ کرنا چاہیے. اور کیا اس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کلیئر نہیں کہا فارن فنڈنگ کیس میں کہ عمران خان جو ہے اس نے اکاؤنٹ چھپائے, اس نے منی لانڈرنگ کی, اس نے بھارت سے اور اسرائیل سے پیسے لیے؟ یا اس میں میں غلط بات کہہ رہا ہوں؟ اگر اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے تو پہلے اس فیصلے کو چیلنج ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں پی ٹی آئی اس کو چیلنج کرے, اس پہ فیصلہ آنا چاہیے. ملک کی ساری سیاست اب ادھر سے شروع ہونی چاہیے کہ ایک آئینی ادارے نے کہا ہے اور ثبوت کے ساتھ کہا ہے, کسی آبزرویشن کے ساتھ نہیں کہا. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ کوئی پڑھ لے, وہ کسی پرسنل آبزرویشن پہ نہیں ہے کہ کسی کی شکل اچھی لگتی ہے یا کوئی سمارٹ ہے یا کسی کا کوئی گھریلو ایشو ہے. اس میں انہوں نے ساتھ میں اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں, اکاؤنٹ کے نمبرز دیے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں بینک کا اکاؤنٹ ہے, اس میں 50 کروڑ روپے آئے. اور پھر جب اس کو میچ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اثاثوں سے جو انہوں نے ڈکلیئر کیے, اس میں وہ 50 کروڑ روپے کا ذکر بھی نہیں ہے اور اکاؤنٹ کا بھی ذکر بھی نہیں ہے. ایک اکاؤنٹ آپ سے مس ہو سکتا ہے, اکاؤنٹ کسی سے مس نہیں ہو سکتا, ایک اکاؤنٹ آپ سے مس ہو سکتا ہے, لیکن 50 اکاؤنٹ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے, یہ مس ہو سکتے ہیں. اور اگر وہ ایلیگل پیسے آئے, وہ ایلیگل پیسے کہاں گئے؟ صرف فیصلہ سنانے دینے سے کام ختم ہو گیا؟ کیا وہ شخص دوبارہ کوالیفائی کرتا ہے کہ آپ کے پھر ایک آئینی پوسٹ کے لیے آ سکے؟ کیا اس کے لیے قانون جو ہے وہ خاموش ہے؟ پہلے چاہیے یہ تھا کہ اس پہ سو موٹو نوٹس ہوتا, اس پہ سو موٹو نوٹس ہوتا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. ایک آئینی ادارہ آپ کو باقاعدہ واضح طور پہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ رہا ہے, وہ کوئی آبزرویشنز نہیں دے رہا. جو یہاں پہ تو آبزرویشنز پہ پورے جو ہے ہمارے ملک میں سارے کام چل رہے ہیں, آبزرویشنز پہ, پرسپشنز پہ, آپ جو نیریٹیوز بلڈ کرتے ہیں اس پہ آپ پورا ملک چلا رہے ہو انفارچونیٹلی. لیکن وہ ایک بلیک اینڈ وائٹ چیز ہے, اس کو اتنا لائٹلی کیوں لیا گیا؟ اس پہ اس کے بعد کیوں نہیں کوئی کارروائی ہوئی؟ اس کے بعد گرفتاریاں کیوں نہیں ہوئی؟ جن لوگوں نے یہ چیزیں کی ان کے خلاف کوئی سزائیں کیوں نہیں سنائی گئیں؟ آپ نے ویسے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لوگوں کو سزائیں سنا دیتے ہو. آپ نے اس ملک میں تو ویسے صرف الزامات کی بنا پر ٹاپ لیڈرشپ کو آپ سالوں سال آپ جیلوں میں رکھ دیتے ہو, اور یہاں پہ وہ شخص لاڈلا عدالتی لاڈلا, اس کو تو ایک دن کوئی خراش بھی نہیں آ سکتی, وہ کسی تھانے میں نہیں آ سکتا. یہ آپ لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ وٹنس نہیں ہو. یاسمین راشد صاحبہ نے جو صدر عارف علوی صاحب کو کہا فون پر, جس کی جو ریکارڈنگ آئی, اور اس کو ڈینائی نہیں کیا, نہ عارف علوی صاحب نے کیا نہ یاسمین راشد صاحبہ نے, کہ ہمارے ورکر پولیس پر پیٹرول بم پھینک رہے ہیں. کتنے لوگ اس کے بعد گرفتار ہوئے ہیں؟ ایک پارٹی کی ایک ذمہ دار خاتون, بہت احترام ہے ان کے لیے, وہ ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ جی ہمارے ورکرز پیٹرول بم پھینک رہے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے, پولیس پر, فورس پہ, یونیفارم فورس پہ آپ پیٹرول بم پھینک رہے, کچھ نہیں ہے. اور صدر پاکستان کو کہہ رہی ہیں, اور ملک کے صدر پاکستان کو کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, کیا یہ کرائم نہیں؟ تو ختم کر دی کرائم. یہ جو آپ سمجھتے ہیں فارن فنڈنگ بھارت سے اور اسرائیل سے لینا اس ملک میں کرائم نہیں ہے, سب پارٹیوں کے لیے کھول دیں آپ. سیاست کی کا محور اب وہاں سے شروع ہونا چاہیے. یہ دو آنکھیں نہیں چل سکتی اس ملک میں. سیاست کا محور وہ شروع کریں, اگر وہ کرائم نہیں ہے, حالانکہ کرائم ہے میری نظر میں, تو اس کو اوپن فار آل کر دیں. پھر ہر پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی وہ بھارت اور اسرائیل سے جو ہے وہ پھر فنڈنگ لینا شروع کر دے, اور وہ بھی شوق سے دیں گے.
اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے، اس ملک میں خدا نخواستہ تباہی پھیلانے کے لیے بھارت اور اسرائیل آپ کو شوق سے پیسے دے گا. آپ شوق سے وہ پیسے پھر سب کے لیے الاؤ کر دیں کہ سب جو ہے